ہارٹ اٹیک ہے کیا، ہوتا کیسے ہے؟ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر یہ ایک ہی چیز ہے یا پھر ڈفرینٹ ہے؟ آج ان سب سوالات کے ہم جواب جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا مختلف ہیں؟ نہیں، دونوں مختلف چیزیں ہیں. ہارٹ اٹیک الگ چیز ہے، ہارٹ فیلئر الگ ہے. ہاں، ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، ایون ہارٹ اٹیک کے دوران بھی ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، بٹ اوور آل جو ان کی وجہ ہے یا ان کا علاج ہے یا ان کا آؤٹ کم ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ابھی دیکھیں عید بھی گزری ہے اور کچھ لوگوں کی ابھی تک نہیں بھی گزری ہوگی، وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے اس میں. تو اس سارے پروسیس میں آپ تھوڑا سا ہمیں یہ گائیڈ کریں، کیا افیکٹ ڈالتے ہیں ہم جب اتنی مرغن غذائیں، اور عید میں تو میں اکثر کہتا ہوں مرغن نہیں، وہ کہتے ہیں نا گائن غذائیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے ہمارے دل پہ، ذرا یہ بتائیں. دیکھیں، زیادتی کسی چیز کی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے ہمیشہ سے کہ میانہ روی میں ہر چیز رکھیں، اور میں اپنے مریضوں کو بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کھا سکتے ہیں ہر چیز، بٹ میانہ روی میں، ماڈریشن میں جو ہے وہ چیزیں صحیح ہیں. زیادتی کسی چیز کی بھی نقصان دہ ہوتی ہے، چاہے وہ دل ہو، چاہے وہ معدہ ہو، یا کسی چیز کے لیے بھی. اسی طرح سے گوشت وغیرہ ہے یا چربی وغیرہ، اوبیسلی یہ ڈیفینیٹلی اگر آپ زیادتی میں لیں گے تو ایونچولی یہ ہارٹ پہ افیکٹ کرنا، اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو دل کی خون کی شریانیں ہیں ان میں پھر وہ کولیسٹرول ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بلاکیجز آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کہ انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کھا سکتے ہیں، یعنی کہ نہیں کھا سکتے، بٹ اعتدال میں رکھیں اور زیادتی نہ کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے، اب مہک اسلم عرض کر رہی ہوں، ہم نے دیکھا ہماری ینگ جنریشن 17-18 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، 19 سال کے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہ کیوں اتنا عام ہو چکا ہے؟ کیونکہ پہلے ہم کبھی سنتے تھے کہ اچھا 60 پلس ہے، 70 پلس ہے، اس لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہے، ایج میٹر کرتی ہے، لیکن یہاں پر تو ایج کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 17-18 سال کی عمر میں اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ موسٹلی آئی وڈ سے پرابلی 99%، مور دین 99% جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس میں کوئی بائی برتھ وجوہات ہوتی ہیں یا کچھ سرٹن الیکٹریکل ردم کے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگین وہ بھی کنجینٹل یا بائی برتھ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، بٹ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوتی. ہاں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے بہت ینگ لوگوں میں جو ہے وہ اب ہارٹ اٹیک جو ہے ہونے لگا ہے. میں امریکہ میں 10-15 سال رہا تو وہاں پہ اگر 50-60 ایئر سے کم کوئی آتا تھا چیسٹ پین کے ساتھ تو ہارٹ کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں تھے، کیونکہ اس میں اتنے ینگ لوگوں میں ہوتا نہیں ہے. بٹ جب پاکستان آ کے دیکھا کہ ایون 20s میں اور 30s میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ینگ ایج میں ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ہم بیسیکلی جو سب کانٹیننٹ میں، جس میں انڈیا پاکستان بھی آ جاتا ہے، کہ آئی وڈ سے کہ جینیٹیکلی ہم تھوڑے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. وہ اس لحاظ سے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں کہ ہمارا جو ہے جینیٹیکلی جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ کم ہوتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے. اور سیکنڈ جو ایک اور چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اگین سب کانٹیننٹ میں جو دل کی خون کی شریانیں ہیں ان کا سائز ریلیٹیولی چھوٹا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن اس کے. تو یہ دونوں جینیٹیکلی ہم ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ، اب بدقسمتی سے جو آپ نے بات کی، ہمارے کھانے ماشاءاللہ ایسے مرغن اور وہ ہیں، اور ایکٹیویٹی لیول بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اسکول لیول پہ بھی اگر دیکھیں تو گراؤنڈز ختم ہو گئے ہیں، گیمز ختم ہو گئی ہیں، بچے جو ہیں وہ اگین کمپیوٹرز اور ٹی وی اور ان چیزوں پہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں. تو موبائل جو ہے، اور وہ اس کی وجہ سے آبویسلی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، موٹاپا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ملٹیپل ایشوز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ینگ ایج میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے. ایک اور جو میجر رسک فیکٹر جسے ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک کے یا دل کی بیماری ہونے کے، اس میں یہ ایک تو یہ ہے بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول کی ہم نے بات کی، شوگر ہے، بٹ جو سب سے کامن جو وجہ ہمارے ینگ لوگوں میں جو دیکھی گئی ہے وہ اسموکنگ ہے. اور سگریٹ اسموکنگ جو ہے دیٹ از ریئلی دا ورسٹ. ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کی خون کی نالیوں میں تھوڑا بہت کولیسٹرول جمع ہوتا ہے ہر ایک میں، اور وہ لٹرلی برتھ کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے اور گریجولی وہ بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے، اور وہ بلاکیج کریٹیکل نہیں کراتا لیکن وہاں پہ جمع ہوتا ہے. تو وہاں پہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے
وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ کریک آ جاتا ہے, اور جب کریک آتا ہے تو وہ خون جم جاتا ہے وہاں پہ, اور خون کی نالی 100% بند ہو جاتی ہے. تو یہ جو اسموکنگ ہے دیٹ از دا ورسٹ ٹو کاز دیٹ کریک, اور یہی ون آف دا میجر ریزن ہے کہ ینگ لوگوں میں, مطلب ینگسٹ جو میں نے دیکھا ہے ہارٹ اٹیک کے ساتھ 19 ایئر اولڈ, 20s میں اور میں کم ہوتے ہیں, بٹ 30s میں تو کافی کامن جو ہے ہمارے یہاں, ایون فیمیلز میں بھی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہونے لگے ہیں. اور اس کی وجوہات یہ جیسے میں نے کہا اسموکنگ ہے, لیک آف ایکٹیویٹی ہے, کھانے ہیں, یہ سارے ملٹیپل رسک فیکٹرز ہیں. اگر فیملی ہسٹری ہے تو وہ پھر بڑھ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ینگ ایج میں بہت کامن ہے. اس وقت پاکستان میں سب سے کامن وجہ جو اموات کی ہے وہ دل کا مسئلہ ہے. اس سے پہلے ہم کہتے تھے کہ جی وہ جو بات کرتے تھے کہ جی یہ جیسے آپ پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی شاید بات کر رہے تھے کہ جو انفیکشنز ہوتی ہیں مختلف قسم کی, جس میں کہ کولرا کی آپ شاید بات کر رہے تھے, اور دوسری انفیکشن, اس کی وجہ سے زیادہ کامن وجوہات تھیں ڈیتھ کی. لیکن اب ہمارے یہاں جو ہے یہ ہارٹ کا پرابلم جو ہے سب سے زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے, اور سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ینگ ایج میں. اور دل کا مرض دونوں طرح سے, چاہے وہ میڈیکلی دیکھیں یا وہ شاعرانہ والا دل کا مرض دیکھیں, وہ ساری زندگی کے لیے رہتا ہے. بالکل. تو ایک دفعہ ہو گیا تو پھر سمجھیں کہ ساری زندگی کے لیے آپ کو ہے, اس کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے, کیور نہیں ہے. آپ وقتی طور پہ تو ٹریٹ کر لیں گے, بٹ آپ کو جو ہے لائف لانگ یہ مسئلہ چلے گا. اور یہ صرف پیشنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری فیملی کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اکنامکلی بھی اس کا علاج بہت مہنگا علاج ہے, اور آپ کی جو ہے اوور آل فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے, اور اکنامکلی بھی خرچہ ایک دفعہ آپ نے کیا پھر دوبارہ پرابلم ہو جائے, تو یہ ایشو بڑھتے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی, چلیں اب ایک چیز ہو گئی, اب اسٹینٹس ڈل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹینٹس ڈلنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ زندگی نارمل ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ کیا پہلے والی ہی نارمل ہے, یا جن کے پیشنٹس کے اسٹینٹس ڈل جاتے ہیں ان کو اپنی ایکٹیویٹی ویسے ہی رکھنی چاہیے, چینج کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آبویسلی اسٹینٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دل کی خون کی شریانوں میں بلاکیج ہوئی ہے. اب وہ بلاکیج, اچھا دو چیزیں میں یہاں پہ ایکسپلین کر دوں, اور اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے اس پہ بات کریں گے, وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کہتے ہیں انجائنا, اور دوسرا جو ہارٹ اٹیک کے بارے میں بات کی ہم نے. ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ اچھا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کولیسٹرول جمع ہوتا ہے, خون کی نالی کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست میکانزم بنایا ہوا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے کسی کی دل کی خون کی شریان میں 90% تک بلاکیج ہو سکتی ہے, اور جو 10% بلڈ جا رہا ہوتا ہے نا, اگر آپ ریسٹ کر رہے ہیں تو وہ کافی ہے ہارٹ کے لیے. وہ آٹومیٹیکلی جیسے سے اندر کولیسٹرول جمع ہوتا ہے تو آرٹری کا, خون کی نالی کا سائز بڑھتا رہتا ہے, تو اندر کا لومن رہتا ہے جس سے بلڈ فلو ہوتا رہتا ہے. بٹ ایک سٹیج آتا ہے جب 90% سے زیادہ بلاکیج ہوتی ہے تو پھر آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی تکلیف ہونے لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایکٹیو ہے تو وہ ایون جو 70% پہ جا کے ان کو سمٹم ہونے لگتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے کہ چلنے پھرنے میں ان کو چیسٹ میں ڈسکمفرٹ ہوتی ہے, ریسٹ پہ آرام آتا ہے. اس کا مطلب ہے جب چلتے ہیں تو ہارٹ کو زیادہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے, بلاکیج کی وجہ سے نہیں ملتا, تو پھر ان کو وہاں پہ وہ تکلیف ہونے لگتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا, ٹھیک ہے, کہ چلنے میں پین ہوتا ہے, ریسٹ پہ آرام آتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ دل کا درد کبھی بھی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوگا, چبھن نہیں ہوگی, کبھی شارپ نہیں ہوگا, ہمیشہ کم از کم مٹھی سائز ایریا میں ہوتا ہے, اور بھاری پان, گھٹن یا دباؤ محسوس ہوتا ہے. اس میں جو ہے سیکنڈز کے لیے نہیں, کم از کم منٹس کے لیے رہے گا. ایگزرشن پہ بڑھے گا, ریسٹ پہ آرام آئے گا. باقی اکثر لوگ جو کمپلین کرتے ہیں میرے ہاتھ نم ہو جاتے ہیں, انگلیاں سن ہو جاتی ہیں, یا شولڈر میں پین ہو جاتا ہے, تو یہ ہارٹ کی وجہ سے ان کامن ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, کوئی بھی تکلیف آپ کو ایگزرشن پہ اگر ہو رہی ہے اور ریسٹ پہ آرام آ رہا ہے تو وہ ہارٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اور آپ کو چیک کرانے کی ضرورت ہے. تو یہ تو انجائنا ہو گیا. اچھا ہارٹ اٹیک کیا ہے کہ خون کی نالی 100% بند ہو گئی ہے اور دل کو خون نہیں ملا, اور وہ اتنے, ہم کہتے ہیں کہ ٹائم از مسل, ایوری سیکنڈ کاؤنٹس ہارٹ اٹیک کے ٹائم پہ. تو وہ جتنی دیر دل کو خون نہیں ملے گا تو دل کے جو خلیے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دل کا وہ حصہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈیڈ ہو جائے گا. اگر وہ حصہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے جو پرسسٹ کر رہی ہے, فوری طور پہ آپ ہاسپٹل پہنچیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے. انجائنا تو یہ ہے کہ چلنے میں پین ہوا, ریسٹ کیا, آرام آ گیا, ٹھیک ہے, وہ دل کی وجہ سے درد ہوا. ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے کہ 100% آرٹری بند ہو گئی ہے اور آپ کے دل کو آپ نقصان پہنچنا شروع ہو گیا, اور جب تک اس خون کی نالی کو آپ نہیں کھولیں گے وہ ڈیمیج جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب یہ دو چیزیں جو ہے وہ اہم ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ جو بات کر رہے تھے, ہمیں اپنی عوام کو یہ میسج دینا چاہیے کہ بھئی آپ اپنے دل کا خیال رکھیں. وہ کس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں؟